السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن میں آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے۔ اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ تفسیر: جب قرآن کریم نے اہل عرب کو اپنے مقابلے میں دعوت دی اور کفار نے مقابلے کے لیے ایڑی چوٹی کے زور لگا دیے، پھر بھی ان سے مقابلہ نہ ہو سکا۔ بڑے بڑے علماء و فضلاء کی کمیٹیاں ہوئیں، مگر کوئی بھی ایک آیت قرآن جیسی بنا نہ سکا۔ ہاں، مسلمہ کذاب نے کچھ صورتیں بنائیں، مگر جب وہ خود کفار کے سامنے پیش کی گئیں تو انہوں نے ہی ان کا قہقہ اڑایا، اور حضور علیہ السلام کے سامنے پیش ہونے کا موقع ہی نہ آیا۔ جیسے کہ اس زمانے میں بعض شیعہ علماء نے سورہ حسنین اور سورہ فاطمہ بنائی، مگر مار غیرت کے ان کے ظاہر کرنے کی ہمت نہ کی۔ اور سنا گیا ہے کہ سید احمد خان علی گڑھ نے قرآن پاک میں اپنی طرف سے کچھ ترمیم کی، مگر یہ سب چیزیں دنیا کے سامنے آنے سے پہلے ہی گم ہو گئیں، تو کفار کو اور تو کچھ بننا پڑا۔ یہ کہنے لگے کہ اگر یہ قرآن شریف خدائی کلام ہوتا تو اس میں ایسی چھوٹی چھوٹی اور حقیر چیزوں سے مثل کیوں دی جاتی؟ اتنی بڑی ذات اور ایسی چھوٹی چیزوں کا ذکر خدا تعالیٰ ان کا جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ حق تعالیٰ چھوٹی چیزوں سے کچھ شرم محسوس نہیں کرتا، کیونکہ مثال سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ معقول چیز محسوس بن کر ہر ایک کے سمجھ میں آ جائے اور اس کے ذریعے مضمون کو دل قبول کرے۔ کسی چیز کا جیسا حال ہوگا اسی قسم کی چیز سے اس کی مثال دی جائے گی۔ بڑی چیز کی مثال بڑی اور حقیر چیز کی مثال حقیر۔ اس پر اعتراض کرنا محض غلط اور بے جا ہے، مگر یہ تو کمال حکمت ہے کہ مثال اصل کے مطابق ہو، حقیر چیزوں کی مثال چھوڑ دینی اور ان کو بغیر مثال لانا ان کے سمجھانے کے لیے کافی نہ ہوگا۔ مثل مشہور ہے کہ مثال اقوال کا چراغ ہے۔ چراغ خواہ سونے کا ہو خواہ مٹی کا ہو، روشنی میں فرق نہیں کر رکھتا۔ ہاں، فحش اور گندی باتیں، جھوٹی خبریں اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہیں، اسی لیے قرآن کریم ان دونوں سے پاک ہے۔ اے کافرو، تم جو کہتے ہو کہ ان معمولی مثالوں سے کیا مقصد ہے، تو اصل مقصد جو تھا وہ بتا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان سے یہ فائدہ بھی حاصل ہوا، بے ایمانوں کی بے ایمانی اور ایمانداروں کی ایمان ان مثالوں کو سن کر اور بڑھ گئے۔ یہ مثالیں اس پانی کی طرح ہیں جو کھائے زمین میں پہنچ کر زمین میں گلاب اور چنبیلی وغیرہ لگاتا ہے۔ بارش تو ایک ہی ہے، مگر مختلف زمینوں میں مختلف اثر کرتی ہے۔ اسی طرح مثالیں ایک ہیں، مگر مسلمانوں کے دل میں پہنچ کر اور اثر کرتی ہیں اور کفار کے قلوب میں اور۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ ترجمہ: جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تفسیر: اس سے پہلے معلوم ہوا تھا کہ قرآن کریم سے بعض لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ گمراہ ہونے والے کون ہیں۔ اس آیت کو دیکھ کر ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈالے اور سوچے کہ میں کس زمرے میں ہوں۔ فرمایا گیا کہ جس میں یہ چار عیب ہیں وہ کبھی بھی قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک یہ کہ اللہ کی اطاعت سے باہر رہے اور اس کی ذات و صفات کا انکار کرے۔ دوسرے یہ کہ اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو مضبوط کر کے توڑ دے، خواہ میثاق والا عہد توڑے یا اسلام لاتے وقت جو عہد کیا تھا اس کو توڑے، یا مرشد کے ہاتھ پر بیعت ہوتے وقت جو استقامت کا عہد کیا تھا اس کو توڑ دے۔ تیسرے یہ کہ جن حقوق کی ادائیگی کا حکم تھا اور جن رشتوں کے جوڑنے کا فرمان تھا ان کے پورا کرنے میں کوتاہی کرے، یعنی رب کی توحید، انبیاء کی نبوت، آسمانی کتابوں کی حقانیت کا قائل نہ ہو، علماء مشائخ کی بات نہ مانے،
قرابت داروں کے حقوق ادا نہ کرے، ان کی مصیبت میں کام نہ آئے۔ چوتھا یہ کہ حرام کام کر کے زمین میں فساد پھیلائے۔ ایسا شخص قرآن کریم سے ہرگز نفع حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ وہ پورا نقصان اور خسارے میں ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ترجمہ: تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹے جاؤ گے۔ تفسیر: جب توحید و رسالت اور قرآن کی حقانیت کے مسائل سلسلہ وار ثابت ہو چکے اور اس کے ساتھ ہی کفار کے شبہات کے جوابات بھی دیے گئے جن سے مصنفین ماننے پر مجبور ہو گئے، تو اب ان ہٹ دھرم کافروں کو سمجھانے کے لیے جو ضد کی وجہ سے دلائل پر نظر نہیں کرتے تھے، ایک نئی دلیل بیان فرمائی گئی، کیونکہ جیسی بیماری ویسا اس کا علاج، ایک ہی بخار مختلف اسباب سے ہوتا ہے۔ دانا طبیب سبب کا خیال فرما کر علاج فرماتا ہے، لہٰذا پہلے دلائل سے سمجھایا گیا اور اب دوسرے طریقے سے۔ اس دلیل میں رب تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے اور اس کی رحمتوں کا بھی، اور پھر انسان کی بے کسی اور بے بسی کا تذکرہ بھی ہے، اور اس کے ایک حالت میں نہ ٹھہرنے کا بھی، تاکہ یہ چاروں باتیں انسان کو ایمان لانے پر مجبور کر دیں۔ کیونکہ کفار کی نظر محسوسات تک تھی اور وہ نہ دیکھی ہوئی چیز کو قبول نہ کرتے تھے، اسی لیے وہ حشر اور جنت دوزخ وغیرہ کے منکر تھے، بلکہ ان میں بعض رب کے بھی قائل نہ تھے۔ اس لیے پہلے ترتیب وار ان محسوس حالتوں کا ذکر فرمایا گیا جن کا کوئی انکار نہ کر سکتا تھا، اور پھر ان کے ذریعے ان چیزوں کو ثابت فرمایا گیا جن کے وہ منکر تھے۔ فرمایا گیا یہ تو تم جانتے ہی تھے کہ تم پہلے بے جان تھے، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ تم اس حالت میں کہاں کہاں کی سیر کر چکے، کبھی سبزہ بن کر اگے، کبھی دانہ بن کر پسے، کبھی روٹی بن کر اپنے ماں باپ کے معدے میں پہنچے، اور پھر وہاں سے چل کر خون بن کر نطفہ بنے، پھر رحم مادر میں آ کر بہت سے انقلاب دیکھے، پھر زندہ ہو کر نامعلوم کتنی حالتیں تم پر گزری، بچپن، جوانی، بڑھاپا، نادانی، دانائی، کمزوری، قوت، بیماری، تندرستی، علم، جہالت، ہوش مندی، بے ہوشی، غرض یہ کہ تمام حالتوں میں تم بدلتے رہے۔ پھر جب تمہیں موت آئی تو تم سب کچھ ہو کر کچھ نہ رہے۔ اتنی باتوں کو دیکھ کر تم کس طرح اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ اگر تم خود اپنی حالت پر غور کر لو تو رب کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری حالتوں کا بدلنے والا اور کوئی نہیں، صرف رب ہی ہے۔ پھر جب تم پر موت اور زندگی گزر چکی تو آئندہ بھی زندگی اور موت آئے تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ ایجاد کرنا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ بنانا آسان ہوتا ہے۔ جب خالق عالم تم کو ایجاد فرما چکا تو دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہے؟ نیز تم کو یہ معلوم ہوا کہ تم اپنے ان حالات میں بالکل مجبور ہو، نہ تم لڑکپن اور جوانی کو جانے سے روک سکتے ہو، نہ بڑھاپے کو آنے سے روک سکتے ہو۔ بڑے بڑے قدرت والے شہنشاہ جن کے نام کے دنیا میں ڈنکے بجتے تھے، وہ نہایت بے بسی کی حالت میں یہاں سے ایسے گئے کہ ان کا نام بھی باقی نہ رہا، تو ایسے مجبور مسافر کو چاہیے کہ اپنے قدرت والے رب کو راضی رکھے۔